میری خواب رہ گزر کی آخری قسط آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ افسانے کے اختتام پر آپ اپنا فیڈ بیک کمنٹس کے ذریعے مجھے ضرور دیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ میں اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور آس پاس کا جائزہ لینے لگی۔ سامنے ہی ایک کھیت میں مجھے کچھ لوگ کام کرتے نظر آئے۔ بنا سوچے سمجھے ان کی طرف چل پڑی۔ قریب جا کر مہذب انداز میں سلام کیا اور پانی کی درخواست کی۔ وہ لوگ میری طرف یوں متوجہ ہوئے جیسے میں دنیا کا 8واں عجوبہ تھی۔ سر تا پیر بغور جائزہ لینے کے بعد کچھ لیے دیے سے سوالات مجھ سے کیے اور بالآخر مجھے اپنے قریب پڑی پانی کی بوتل سے مجھے نواز دیا۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور تیز تیز قدموں سے وہاں سے چل پڑی۔ ان کی نظروں کا بے باکانہ انداز مجھے اندر ہی اندر سے خائف کر گیا تھا۔ میں تقریباً دوڑتے ہوئے پھر سے بابا جی کے پاس جا پہنچی۔ بوتل کا ڈھکن اتارا اور بوتل ان کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے پانی پینے کی درخواست کی۔ بابا جی نے چپ چاپ بوتل اپنے ہونٹوں سے لگا لی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 2 لیٹر کی بوتل بابا جی آرام سے پی گئے۔ جب انہوں نے بوتل ہونٹوں سے ہٹائی تو میں دیکھ کر ششدر اور حیران رہ گئی کہ ان کے لب اب بھی پہلے سے زیادہ خشک تھے، جیسے وہ شدید گرمی اور حبس کے موسم میں روزے کی حالت میں ہوں۔ میں بابا جی کی الجھی ہوئی ذات کا کوئی بھی سرا پکڑنے میں کامیاب نہ ہو سکی تھی۔ دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگی کہ اچھی خاصی اپنی بستر پر سو رہی تھی کہ پتہ نہیں کہاں سے شہزادی کے روپ میں یہ بلا مجھ پر نازل ہو گئی اور میں اس کے حسین سراپے کے سحر میں گرفتار ہو کر نہ صرف جنگلوں بیابانوں کی خاک چھاننے نکل پڑی تھی بلکہ اب ایک اور پراسرار دنیا کے راز میرے سامنے بند کتاب کی صورت تھے۔ ہنا گل کیا ضرورت تھی تمہیں اس طرح یوں آوارہ گردی کرنے کی؟ عقل گھاس چرنے کا محاورہ بھی ذہن میں گردش کرنے لگا۔ پتہ نہیں عقل نے گھاس کھانی تھی یا کہ نہیں، مگر مجھ پہ بھوک غالب آتی محسوس ہوئی اور سوچا کہ اگر کچھ تناول کرنے کو نہ ملا تو مجھے ان درختوں کے پتوں سے ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ میری نظریں بدستور ادھر ادھر کچھ کھانے کی تلاش میں بھٹک رہی تھیں۔ لڑکی کیا تلاش کر رہی ہو تم؟ بابا جی شاید بہت دیر سے میرے چہرے کا بغور جائزہ لے رہے تھے۔ کافی دیر تک مجھے غیر متوجہ پا کر بالآخر انہوں نے مجھ سے پوچھ ہی لیا۔ کچھ نہیں بابا جی، بس یوں ہی۔ آپ بتائیں آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی؟ میں نے الٹا انہی سے سوال کر دیا۔ مجھے مت خریدو لڑکی، میرے اندر مت جھانکو، میں اس لیے تمہارے سامنے آ گئی تو تم شرم سے پانی ہو جاؤ گی، تم مجھ سے نظریں ہی نہیں ملا پاؤ گی۔ بابا جی میں بہت تھک چکی ہوں، میرا بدن ٹوٹ رہا ہے، میرے رگوں پہ میں اذیت اور تکلیف کا دریا مرجم ہے، میں کتنے دنوں سے ان جنگلوں بیابانوں کی خاک چھان رہی ہوں۔ خدا را میری مدد کرے اور مجھے اذیت سے، اس قرض سے، اس مسافت سے نجات دے جو کسی زنجیر کی طرح میرے پاؤں سے لپٹ چکی ہے۔ خدا را مجھ پہ رحم کھائیں۔ میں شدت جذبات اور تکان اور بے بسی اور بھوک پیاس سے ان سب کیفیات کے زیر سر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، حتیٰ کہ میری ہچکیاں بند گئیں۔ پتہ نہیں میں کب تک یوں ہی روتی رہی، سسکتی تڑپتی رہی کہ مجھے خبر بھی نہ ہوئی۔ ہنا گل اٹھو پیاری، مت رو میری جان۔ یکدم وہ میری شہزادی میرے پاس آ بیٹھی تھی، میرا سر اپنی گود میں رکھ کر مجھے دلاسا دے رہی تھی۔ اس دم مجھے میری امی جان کی حدت اور لذت مسرور مستی بہت یاد آئی کہ جب میں چھوٹی سی بچی تھی تو امی مجھے یوں ہی گھنٹوں اپنی گود میں لیے سلائے رکھتی تھیں۔ مجھے میری امی جان شدت سے یاد آنے لگی۔ جی چاہا میرے پار نکل آئے اور میں اڑتی ہوئی اپنی امی جان کے پاس پہنچ جاؤں اور ان کی گود میں سر رکھ کر پرسکون نیند سو جاؤں۔ اب میرے ایک طرف شہزادی تو دوسری طرف کرخت تیور لیے بیٹھے بزرگ تھے اور میں درمیان میں یوں دبکی بیٹھی تھی جیسے کسی دریا کے اوپر جھولتی درخت کی شاخ کے ساتھ لٹک رہی ہوں جو کسی بھی لمحے ہاتھ چھوٹنے پر دریا ودھ ہو جائے گی۔ لڑکی میں اور یہ تیری شہزادی تجھے کچھ انمول تحفے دینے کے لیے یہاں دور جنگل بیابان میں لائے ہیں، اور یہ تحفے تو نے اگر سنبھال کر رکھیے اور ان پہ عمل کیا
تو تیری زندگی کو جنت بنا دیں گے۔ بابا جی اپنے ہی لے میں کیے بہے جا رہے تھے اور میں یکسوئی کے ساتھ ان کو سننے میں مصروف تھی۔ سن لڑکی، غور سے سن، یہ جو تجھے تیری شہزادی نے پیچھے اور ان کو پیچھے امیر غریب طبقے کے لوگوں سے ملایا، ان کا طرز زندگی دکھایا، کہیں تو یہ خوش تھے، کہیں افسردہ بھی دکھائی دیے۔ پھر میں نے تجھے بھی کچھ مناظر دکھائے۔ یہ سب کیا تھا؟ شاید تم ابھی تک سمجھی نہیں۔ یہ جو تیری شہزادی ہے، یہ واقعی بہت پیاری ہے۔ بابا جی نے سراہنے والی نظروں کے سار میں لے کر شہزادی کی تعریف کی، مگر اکثر لوگ اس کی خوبصورتی کو سمجھ نہیں پاتے، اس کے حسن، اس کی لطافت کو محسوس کرنے کی وہ حس نہیں رکھتے جس کی یہ مستحق ہے۔ میں نے شہزادی کی طرف دیکھا، وہ بابا جی کی باتیں سن کر ملول دل گرفتہ نظر آ رہی تھی، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ لڑکی، یہ روپ، یہ حسن، یہ سراپا جو تو دیکھ رہی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ صرف تجھے نظر آ رہی ہے۔ یہ ہر کسی کے سامنے ہوتے ہوئے بھی اس طرح سے نظر نہیں آتی، یا پھر وہ دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ تجھ سے خاص طور پر یہ کسی مقصد کے تحت ملنے آئی ہے، اپنا وجود، اپنا آپ تجھ پہ ظاہر کیا ہے۔ ہنا گل، تو ایک لکھاری ہے، تیرے پاس قلم کی طاقت ہے، الفاظ کا خزانہ ہے، جو تجھے تیرے فن کو، تیرے قلم کو آزمانے آئی ہے کہ تو اس پہ لکھے، اس کی حسن کا قصیدہ لکھے۔ اور ہاں، میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ تو میرا ذکر بھی کرے، ہم دونوں، میں اور یہ شہزادی ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں۔ سن، یہ شہزادی زندگی ہے تیری، یہ ہر ایک انسان پر، ہر چرند اور پرند، حتیٰ کہ ان درختوں کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہے، جیسے کہ یہ تیرے پاس، تیرے ساتھ، تیرے ہمراہ ہے۔ یہ ہمیشہ سے ہی خوبصورت ہے، مگر جو لوگ اس کو پہچانتے نہیں، اس کی قدر نہیں کرتے، وہ اس کی رنگینیوں سے، اس کی لطافتوں سے کبھی محظوظ نہیں ہوتے، اور وہ اس کو گنوا دیتے ہیں، اور اس کو گنوانے میں میرا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ بابا جی کے چہرے کے تاثرات گہرے اور خطرناک تھے، وہ جو کچھ کہنے جا رہے تھے وہ ان کے لیے تکلیف کا باعث تھا۔ ہنا گل، میں تمہارا ضمیر ہوں، وہ ضمیر جو ہر اچھی بات پر تمہیں اطمینان، سکون اور راحت بخشتا ہے، اور جب تمہارے قدم کہیں ڈگمگانے لگتے ہیں تو میں تمہیں سرزنش بھی کرتا ہوں، تجھے روکنے کے لیے تمہیں مثبت دلائل بھی دیتا ہوں، اور یہ ہر ایک انسان کے ساتھ میں بھلائی کرتا ہوں، مگر مجھے سنتے وہی ہیں جن کے دل میں خوف خدا ہے، جو ایماندار ہیں، جو سچ کی راہ کے مسافر ہیں، جو پیچھے کچھ لوگ جو دیہات میں پرسکون زندگی جیتے تمہیں نظر آئے، جہاں امن و سکون تھا، اور تیرے قدم اس گھر سے بہت مشکل سے رخصت ہونے پر قائل ہوئے۔ یہ لوگ باضمیر تھے، جو اپنی جائز اور ناجائز خواہش کی تکمیل کے لیے کسی غلط راستے کا انتخاب نہیں کرتے، اپنے بچوں کو حلال کرنے والا کھلاتے ہیں۔ یہ لوگ ضمیر کی عدالت میں بری ہیں۔ اس کے برعکس تم نے شاندار بنگلہ بھی دیکھا، یہاں ہنا گل، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں۔ میں نے ان کو بھی بہرحال سمجھانا چاہا، روکنا چاہا، مگر زمانے کی دوڑ میں، اپنے رشتےداروں عزیزوں سے سبقت لے جانے کی خواہش میں، بچوں کے لیے آسائش و آلام اکٹھا کرنے میں، انہوں نے ہر وہ جائز ناجائز طریقہ اپنایا جس سے کھلی آمدن مل سکتی ہو۔ آج ان کے پاس سب کچھ ہے، مگر سکون، راحت، اطمینان جیسے الفاظ ان کی زندگی میں شامل نہیں۔ اس گھر میں تم نے دیکھا، ہر ایک اپنی زندگی میں مگن تھا، کسی کو دوسرے کی پرواہ نہیں تھی۔ ان لوگوں نے نہ صرف اپنا عاش برباد کر لیا، بلکہ اپنی اخروی زندگی کے لیے مشکلات پیدا کر لی ہیں۔ پیسے کی ہوس رشتوں کا تقدس اور مٹھاس ختم کر چکی ہے۔ اب مال و دولت کے لیے بھائی بھائی کے ساتھ دست و گریباں ہیں، تو باپ بیٹا، میاں بیوی سب ایک دوسرے کے ساتھ الجھ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ ہنا گل، میں بوڑھا اور کمزور ہوتا جا رہا ہوں، میری آواز اب ان تک نہیں پہنچ پاتی، میں تھک چکا ہوں۔ ہنا، میں ہار چکا ہوں۔ بابا جی یہ کہتے ہوئے زاروں قطار رونے لگے۔ میرے قریب بیٹھی میری زندگی بھی یہ داستان سن کر افسردہ بیٹھی تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ میری یہ زندگی اور ضمیر کی حقیقت پر مبنی لکھی کہانی کیا کوئی اچھا میسج ڈلیور کرنے میں کامیاب ہو سکے گی یا نہیں۔ بس میں اتنا ہی کہنا چاہتی تھی، اتنا ہی لکھنا چاہتی تھی۔ کمنٹ ضرور کیجیے گا، اپنی رائے سے نوازیے گا۔ شکریہ۔